اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بدبخت از قلم عرشی نور، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 12۔ مایا گھر شفٹ ہو چکی تھی۔ اسد اور علی کی توجہ کا مرکز فی الحال وہی تھی۔ آفس کا برڈن بھی کافی تھا۔ رات اسد جب سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو رابی اس کے پیچھے آئی۔ صاحب جی، مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے۔ ہاں بولو۔ صاحب جی، مجھے لگتا ہے رتابہ بی بی ٹھیک نہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے ٹھیک نہیں؟ صاحب جی، کچن میں 2 سے 3 بار یہ ان دنوں چکرا کر گری ہیں، اور بہت تھکی اور سست طبیعت ہو رہی ہے ان کی۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ آپ ان کا روٹین چیک اپ کروا لیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل لے جاؤں گا ہاسپٹل۔ رابی شکریہ ادا کرتی باہر آ گئی۔ رات کو وہ کمرے میں آئی تو اسد جاگ رہا تھا۔ وہ اپنا کمبل لیے صوفے پر لیٹنے لگی۔ اسد نے اسے پکارا، سنو۔ جی؟ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، رابی بتا رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی تھوڑی کمزوری ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو جاؤں گی 1-2 دن میں۔ اوکے، صبح ریڈی رہنا، پہلے تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا پھر آفس۔ آپ ویسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہوں میں۔ تم نے بحث لازمی کرنی ہے، سیدھے طریقے سے جی نہیں کہہ سکتی۔ اسد کا لہجہ سخت ہونے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ صبح اسد اسے ہاسپٹل لے کر گیا، کچھ ٹیسٹ کروا کر اسے گھر ڈراپ کرنے لگا۔ راستے میں رتابہ نے اس سے بات کرنے میں پہل کی۔ آپ سے کچھ کہنا تھا مجھے۔ ہاں کہو۔ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے اس اماں کی مدد کی، اس کے لیے آپ سے معذرت کرنی تھی۔ نیکی کی ہے تم نے، اور نیکی کرنے کے لیے کسی کی اجازت یا معذرت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے کچھ زیورات بیچے تھے۔ نو پرابلم، تمہارے زیورات تھے، تم جو بھی کرو، بیچو، رکھو، پہنو یا پھر پھینکو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو واقعی برا نہیں لگا؟ اسد بے فکری سے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے بولا، نہیں یار، مجھے کیوں برا لگے گا؟ اچھا کیا تم نے، بلکہ بہت ہی اچھا کیا۔ مجبور عورت تھی اور ضرورت مند بھی۔ رتابہ خوش ہو گئی۔ اسد اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بولا، تم نے زیور اور بنوانے ہیں تو بتا دو، ابھی لے چلتا ہوں۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں۔ اگلی بار کوئی اماں مل گئی تو کیا بیچ کر مدد کرو گی؟ آپ سے کہہ دوں گی۔ اوکے۔ اسد اسے گھر ڈراپ کر کے آفس چلا گیا۔ شام کو اس کی رپورٹس گھر لایا تو بلڈ اس کا 7 پوائنٹ پر تھا، جو کہ 12 پوائنٹ پر ہونا چاہیے تھا۔ اتنی خون کی کمی اور کمزوری اس میں کیسے آئی؟ اسد نے علی سے پوچھا۔ یار، یہ جب مایا کا تم بلڈ ارینج کرنے گئے تھے تو کتنی بوتلیں ارینج ہوئی تھیں؟ یار 2 تم نے دی تھی، 3 میں ارینج کر کے لایا تھا۔ لیکن ڈاکٹرز نے میرے آنے سے پہلے 2 ارینج کر لی تھی۔ اوہ اچھا، ہاسپٹل کے بلڈ بینک سے ارینج ہوئی تھی یا کسی نے ڈونیٹ کیا تھا بلڈ؟ اس کا نہیں پتہ مجھے یار۔ اوکے۔ اسد وہ رپورٹس لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رتابہ رات کو اندر آئی تو اسد نے رپورٹس اس کے سامنے کی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہے ان رپورٹس میں؟ تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ میرا بلڈ گروپ اے ہے۔ کیوں؟ تم نے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا مایا کو؟ رتابہ خاموش ہو گئی۔ جواب دو۔ جی، دیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا 2 بوتلیں خون کی دو؟ اس کی حالت بہت سیریس تھی، اس لیے۔ اب تمہاری حالت سیریس ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ نہیں ہوتی، ٹھیک ہوں میں۔ اچھا، چہرہ دیکھا ہے اپنا؟ جی۔ پہلے جیسا ہے؟ جی۔ نہیں ہے پہلے جیسا یار۔ اگر بلڈ دینے کا اتنا شوق تھا تو پھر اپنی خوراک کا خیال بھی تو رکھتی۔ میرا کتنا خیال رکھ رہی ہو، صبح شام جوس پلا کر نہیں تھکتی، اور مایا کے لیے بھی دنیا جہان کی چیزیں بنواتی ہو۔ خود کا خیال بھی تو رکھ سکتی ہو نا؟ کس کے لیے رکھوں اپنا خیال؟ اسد اسے دیکھنے لگا۔ چہرے پر لاپرواہی اور بیزاری نمایاں ہو رہی تھی۔ اپنے لیے رکھو خیال؟ مجھے ضرورت نہیں میری۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کو اشد ضرورت ہو تمہاری۔ اتنی خوش فہمی میں نہیں پال سکتی۔ میرا وجود کس کے لیے ضروری ہو سکتا ہے؟ وہ اسد کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ ہو سکتا ہے ضروری بھی، اہم بھی، میرے لیے۔ رتابہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خیال رکھو اپنا،
اپنے لیے نہ صحیح میری خاطر ہی رکھ لو۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ عزت کی بات اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ ہو سکتا ہے ضروری بھی، اہم بھی میرے لیے۔ اپنا خیال رکھا کرو، میری خاطر ہی صحیح۔ کیا عزت سچ میں مجھے پسند کرنے لگا ہے؟ کیا واقعی میں اہم ہونے لگی ہوں میں اس کے لیے؟ لیکن مایا نے تو کچھ اور کہا تھا کہ عزت اسے جیلس کرنے کی خاطر میرے قریب آ رہا ہے اور دکھلاوے کے لیے مجھے استعمال کر رہا ہے۔ ان دونوں میں کون سی بات سچی تھی؟ کس بات پر رتابہ یقین کرتی؟ کیا اس کی دعا اس کے حق میں اللہ نے سن کر قبول کی تھی، یا پھر وہ سب دکھلاوا تھا، یا چند دن کا دھوکہ؟ وہ انہی سوچوں کی کشمکش میں سو گئی۔ مایا خودکشی کے بعد پہلے سے زیادہ ہی لاڈ اور نخرے دکھانے لگی تھی۔ اپنی موجودگی کا احساس وہ بار بار دلاتی اور سب کی توجہ کا مرکز بنی رہتی، جس میں عزت سرفہرست تھا۔ رتابہ یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔ عزت جتنی جلدی رتابہ کے قریب آیا تھا اتنی ہی جلدی اس سے دور ہونے لگا تھا۔ اب اس کا زیادہ تر وقت آفس اور باقی کا وقت مایا کے ساتھ گزرتا تھا، کیونکہ علی پھر لندن چلا گیا تھا ان دنوں۔ رابی نے ایک دو بار گلہ بھی کیا رتابہ سے، لیکن رتابہ نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس ٹاپک پر آئندہ کوئی بات نہ کرے۔ رتابہ مایا کے سامنے بہت کم آتی تھی، کیونکہ مایا رتابہ کو دیکھ کر اچھی خاصی چڑ جاتی تھی۔ وہ اس کی مہربانیوں سے انجان تھی، لیکن جان کر بھی اس پر کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ وہ عزت کے ساتھ کلوز ہونے کی کوشش میں کامیاب ہوتی جا رہی تھی۔ رتابہ گارڈن میں پھولوں کی صفائی کترائی میں مصروف تھی۔ عزت آرام سے اس کے پیچھے آیا۔ وہ گلاب کا پھول ہاتھ میں لیے اس کی خوشبو لے رہی تھی۔ اچانک عزت کو پیچھے پا کر چونکی۔ پہلی بار دیکھا ہے گلاب کو گلاب کی خوشبو لیتے ہوئے؟ میں اور گلاب؟ رتابہ مسکرائی۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس کا پرنور دمکتا ہوا چہرہ، اس پر اس کی طنزیہ مسکراہٹ بھی جچ رہی تھی۔ مایا عزت کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں آن پہنچی۔ عزت نے رتابہ کا ہاتھ تھاما۔ کیوں نہیں ہو سکتی تم گلاب جیسی؟ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، کیونکہ وہ مایا کو دیکھ چکی تھی۔ عزت نے اتنی ہی مضبوطی سے تھام لیا، پھر اس کے چہرے پر ہوا سے بکھری لٹوں کو ہٹا کر بڑے خوبصورت اور شاعرانہ انداز سے گویا ہوا۔ غصے میں جو نکھرا ہے اس حسن کا کیا کہنا، کچھ دیر ابھی ہم سے تم یوں ہی خفا رہنا، اس حسن کے شعلے کی تصویر بنا لیں ہم، ان گرم نگاہوں کو سینے سے لگا لیں ہم، پل بھر اسی عالم میں اے جانے ادا رہنا، کچھ دیر ابھی ہم سے تم یوں ہی خفا رہنا۔ یہ دہکا ہوا چہرہ، یہ بکھری ہوئی زلفیں، یہ بڑھتی ہوئی دھڑکن، یہ چڑھتی ہوئی سانسیں، سمانے قضا ہو تم، سمانے قضا رہنا، کچھ دیر ابھی ہم سے یوں ہی خفا رہنا۔ پہلے بھی حسین تھی تم، لیکن یہ حقیقت ہے، وہ حسن مصیبت تھا، یہ حسن قیامت ہے، اوروں سے تو بڑھ کر ہو، خود سے بھی سوا رہنا، کچھ دیر ابھی ہم سے تم یوں ہی خفا رہنا۔ مایا سے اس کا یہ انداز برداشت نہ ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کون سی مووی کا سین چل رہا ہے؟ عزت نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ پاس ہی کھڑی تھی۔ تم کب آئی؟ تمہیں اس سے فرصت ملے تو کسی کے آنے جانے کا علم ہونا۔ عزت نے اس کا ہاتھ اب بھی تھام رکھا تھا، جو رتابہ چھڑانے کی کوشش میں تھی۔ مایا جلے کٹے انداز میں بولی، نہیں دینا چاہتی اپنا ہاتھ وہ تمہارے ہاتھ میں تو زبردستی کیوں کرتے ہو؟ مجھے دیکھ کر اس کے ساتھ تم… عزت نے رتابہ کو گھور کر دیکھا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ان دونوں کے بیچ سے چلی گئی۔ بہار کی آمد تھی، موسم بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار تھا۔ عزت کو ساتھ بٹھائے مایا گھنٹوں اس سے باتیں کرتی رہی۔ عزت تھک گیا تھا، دونوں اندر ساتھ ساتھ گئے۔ عزت اپنے کمرے میں چلا گیا، رتابہ اسی کے انتظار میں تھی۔ عزت اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن شاید ڈر رہی تھی بات کرتے ہوئے۔ عزت بیڈ پر لیٹا۔ کچھ کہنا ہے تم نے؟ جی بولو، کیا ہوا؟ آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ لو جی، بات ابھی کی نہیں اور اندازے پہلے سے ہی لگانا شروع ہو گئی۔ بولو کیا کہنا ہے؟ عزت، آپ مجھے اس طرح نہ چھوا کریں۔ وہ اس کی بات سن کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
کس طرح نہ چھوا کروں؟ یہ جو آپ مایا کے سامنے میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ نہ کیا کریں۔ اچھا، تمہیں برا لگتا ہے میرا قریب آنا؟ جی، کیونکہ آپ کسی کو دکھلاوے کی خاطر اور اپنا آپ جتانے کی خاطر میرا استعمال کریں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ بڑی صاف گوئی سے روانگی میں بول گئی۔ عزت اس کے پاس آیا۔ میں نے ابھی تمہارا استعمال کیا ہی کب ہے میڈم، جو تمہیں ناگوار گزر رہا ہے؟ بس جو بھی ہے، مجھے اس طرح آئندہ اس کے سامنے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ تو کیا کر لو گی تم؟ اور یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ عزت غصے میں آ گیا اس کی بات سن کر۔ میں نے غلط بات نہیں کی آپ سے۔ یار، تم یہ بات کرنے کے قابل ہو مجھ سے؟ جی، نہ صرف قابل ہوں بلکہ میرا حق بنتا ہے۔ آپ کا جب جی چاہتا ہے ویسے مجھے چھوتے ہیں اور کبھی چوم لیتے ہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ اوہ ریلی؟ تمہیں یہ سب پسند نہیں؟ نہ میرا چھونا، نہ ہاتھوں سے، نہ لبوں سے، نہ میرا قریب آنا پسند ہے؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ تمہیں میں ناپسند ہوں؟ اس نے پلکیں اٹھائی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن کہنے کا مقصد تو یہی تھا تمہارا۔ ظاہر ہے پسند تو کوئی اور تھا تمہیں، جس کی نشانی سینے سے لگائے پھرتی ہو۔ عزت کا اشارہ زیان کی طرف تھا۔ اگر سچ کو قبول نہیں کر پا رہے تو الزام بھی مت لگائیں مجھ پر۔ یار تم چیز کیا ہو؟ عزت اس کے بے حد قریب ہوا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ میں نے ذرا سی ڈھیل دے دی تو اپنی پسند ناپسند کے پرچے لے کر میرے سامنے بیٹھ جاؤ گی۔ جانتی ہو نا مجھے کسی بھی معاملے میں روک ٹوک پسند نہیں۔ میری ضد سے بھی واقف ہو کہ مجھے جس کام سے منع کرو میں وہ کر کے دکھاتا ہوں، پھر بھی اتنی آسانی سے یہ بات کر گئی تم۔ عزت، میں نے آپ کی ہر زیادتی برداشت کی ہے، کبھی آپ کو اف تک نہیں کہا۔ خود پر اٹھتا ہوا ہاتھ بھی کبھی نہیں روکا میں نے آپ کا، کبھی کوئی سوال، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا آپ سے۔ میں اب بھی سب کچھ سہنے کو تیار ہوں، لیکن اس بات کو ہرگز نہیں سہ سکتی کہ آپ کسی کی انا کو، کسی کے تکبر کو توڑنے کے لیے اپنی ضد کی بھینٹ مجھے چڑھائیں اور کسی ٹیشو پیپر کی طرح میرا استعمال کریں اور بعد میں ہاتھ صاف کر کے پھینک دیں مجھے۔ ہاتھ تو میں نے آج تک تم پر صاف نہیں کیے، اور رہی بات ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکنے کی، تو وہ تم ایک بار استعمال ہو کر پھینکی جا چکی ہو، لہٰذا میرے سامنے پاک بی بی بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ رتابہ پر آج اس نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا تھا، لیکن لفظوں کی مار اسے خوب ماری۔ آئندہ مجھے کسی بھی بات سے ٹوکا یا روکا تو جانتی ہو پھر میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے نام سر ہلایا۔ عزت کو یک لخت اس کے نام سر ہلانے پر ہنسی آ گئی، لیکن اس نے چھپا لی۔ آئندہ یہ پٹر پٹر جواب مت دینا مجھے، جیسے پہلے بولتی بند تھی نا تمہاری، اب بھی اسے بند ہی رکھو۔ آئی سمجھ؟ میں جو چاہوں گا وہی کروں گا۔ رتابہ نے اب کی بار ہاں میں سر ہلا کر اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر منہ تک کمبل اوڑھے لیٹی۔ عزت نے کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے آواز لگائی۔ رتابہ؟ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ عزت اس کے پاس آیا اور ڈائریکٹ کمبل اس کے منہ سے اتارا۔ بلا رہا ہوں نا میں تمہیں؟ نیند آ رہی ہے مجھے، بیڈ پر آ کر لیٹو۔ اس نے جھٹ سے پوری آنکھیں کھولی۔ کیوں؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے نا مجھے کیوں، کیا، کیسے، یہ سب جواب مت دیا کرو۔ اٹھو۔ عزت نے اس کے اوپر سے پورا کمبل اتارا۔ مجھے بیڈ پر نیند نہیں آتی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اچھا، جب ڈر کے مارے میرے ساتھ لپٹ کر سوتی تھی تو نیند آ جاتی تھی تمہیں؟ وہ تو جب ڈرتی تھی تب کی بات ہے نا۔ عزت اس کا چہرہ دیکھ کر بولا۔ ڈر تو تم اب بھی رہی ہو۔ ابھی آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں، میں کوئی جن یا بھوت ہوں؟ نہیں، 1 منٹ میں جیسے آپ اپنا روپ بدل لیتے ہیں نا، وہ جن اور بھوت ہی کرتے ہیں۔ عزت کو اس کا معصوم سا انداز اور باتیں آج پھر مزہ دے رہی تھی۔ کیسے بدلتا ہوں میں روپ؟ ابھی جیسے بدل رہے ہیں، کبھی غصے والا منہ، کبھی سیریس اور کبھی ہنسی روکنے والا۔ عزت کو ٹوٹ کر اس پر پیار آنے لگا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا، بھولے بالے بچے والا، جو ہمیشہ عزت کے صبر کا امتحان لیتا۔ اور کیسے کیسے منہ بنا لیتا ہوں میں؟ رتابہ نے منہ بسور کر عزت کو دیکھا۔ اور یہ ابھی والا؟ اچھا،
عزت نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ ابھی کون سے والا لگ رہا ہے تمہیں؟ وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بولی۔ مجھے ڈرانے والا۔ عزت کو بہت ہنسی آئی اس کے انداز پر۔ وہ عزت کے ہنسنے پر جلدی سے کمبل دوبارہ سر تک اوڑھنے لگی تو عزت نے ہنستے ہوئے کمبل اس کے ہاتھ سے لیا، پھر اسے گود میں اٹھا لیا۔ اب تو یہاں کوئی نہیں ہے، اب تو چھو سکتا ہوں نا تمہیں؟ وہ سر زور زور سے نہ میں ہلا کر بولی۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور آپ اکیلے نہیں ہیں، میں بھی ہوں نا، میں دیکھ رہی ہوں۔ اتارے مجھے نیچے۔ عزت اسے گود میں لیے بیڈ پر بیٹھا۔ یار کبھی کبھی اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتی ہو جو اردو کے پروفیسر بھی نہ کر سکے، اور کبھی اتنی بچوں والی باتیں کرتی ہو جیسے تمہیں کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔ آپ پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ عزت کی گود سے اترنے لگی۔ نانا چھوڑ تو نہیں سکتا میں تمہیں۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بالکل سیریس ہو گئی۔ میاں بیوی کیا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ وہ عزت کی والہانہ نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ پلیز عزت چھوڑے مجھے۔ تم جب خود قریب آتی ہو میرے، اس وقت کہتی ہو چھوڑنا مت مجھے، اور جب میں پاس آتا ہوں تو الٹا ہوتا ہے تمہارا جواب کہ چھوڑے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑے مجھے عزت۔ عزت نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ فوراً عزت سے الگ ہوئی اور جا کر واپس صوفے پر لیٹی۔ اگر آپ نے اس طرح پھر کیا نا تو میں نے نہیں سونا پھر آپ کے کمرے میں، اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی میں۔ عزت اس کے انداز پر اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ کمبل پھر سے منہ تک اوڑھے لیٹ گئی۔ عزت سوچ میں پڑ گیا کہ وہ اس کے چھونے سے، پاس آنے سے گھبراتی کیوں ہے؟ کیا میں اسے پسند نہیں؟ یا یہ ڈرتی ہے مجھ سے اس قدر کہ میں اس کے ساتھ زبردستی میں اسے تکلیف یا اذیت سے دوچار کروں گا؟ کیوں ڈرتی ہے یہ مجھ سے؟ اور حیرت ہے کہ کسی اور سے بھی ڈر کر آتی میرے ہی پہلو میں ہے۔ عزت اس بات سے انجان تھا کہ میاں بیوی کے ریلیشن میں اس کا ذہن بہت بچکانا تھا، اور یہاں رتابہ کو سمجھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ نہ وہ کسی سے کچھ شیئر کرتی تھی کہ کوئی اسے گائیڈ کرتا یا سمجھاتا۔ بس ایک بار نرگس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے سمجھایا تھا کہ عورت ماں کیسے بنتی ہے، اور ماں وہ زیادتی کا نشانہ بن کر بنی تھی۔ وہ کیسے اس زیادتی کو اب محبت کے روپ میں دیکھتی جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے داغدار بنا دی تھی۔ گوپال نے بابو کے ڈر سے پائل کی شادی طے کر دی، لیکن پائل شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ماں کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ اگر اس کے ساتھ انہوں نے کوئی بھی زبردستی کی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ گوپال اور دیوی دونوں بہت پریشان ہو گئے کہ اب وہ کیا کریں، بابو سے کیسے محفوظ رکھیں گے پائل کو۔ دیوی نے پائل سے یہ بھی پوچھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو بتا دے، لیکن پائل کسی میں انوالو نہیں تھی۔ گوپال نے وہاں سے گھر بدل لیا اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ گھر بدل کر وہ کچھ پرسکون ہوا، لیکن گھر کے ساتھ ساتھ اسے وہاں سے نوکری بھی چھوڑنی پڑی کہ بابو وہاں آ کر اس کا پیچھا کر سکتا تھا۔ گوپال اب سارا دن کام کاج کے لیے مارا مارا پھرنے لگا، لیکن روز مایوس گھر لوٹ آتا، اور گھر آتے ہی دیوی کے طنز اور تانے اس کا خالی پیٹ بھر دیتے، لیکن یہ فاقے گھر والے نہیں کاٹ سکتے تھے۔ گوپال باہر کھلے صحن میں لیٹا ہوا تھا جب اسے بختی کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ کہاں ہے میری بختی؟ جب سے گئی ہے ہم سب کے بخت بھی ساتھ لے گئی ہے۔ میری بچی، تیرے بختوں ہی سے تو ہم کھاتے تھے، لیکن اب تیری بد دعا لگ گئی ہے ہمیں، اب تیری طرح بھوکا رہنا پڑتا ہے ہمیں بھی۔ میں تو تیرے بغیر چین سے مر بھی نہیں سکتا، بس ایک بار تجھے دیکھ لوں ان آنکھوں سے، پھر مرنا بھی قبول ہے۔ رتابہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کا موڈ آف دیکھ کر رابی نے پوچھا، کیا ہوا بی بی؟ آج آپ کا موڈ اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ پتیلی کے کھولتے ہوئے پانی میں چائے کی پتی ڈال کر بولی، کوئی یاد آ رہا ہے بہت۔ کچن میں آتے عزت نے اس کی بات سنی۔ کون یاد آ رہا ہے؟ عزت اس کے پاس آیا۔ رابی کچن سے چلی گئی۔ کوئی نہیں۔ کوئی تو ہے جس کو اتنا یاد رکھتی ہو تم کہ میرا وجود بھی تم سے اس کی یاد میں برداشت نہیں ہوتا۔ اس ٹاپک پر وہ عزت سے کوئی بحث، کوئی سوال نہیں کرتی تھی، نہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، بس خاموش ہو جاتی تھی۔ عزت اپنے کمرے میں چلا گیا اور رابی سے کہہ گیا کہ رتابہ سے کہو چائے میرے روم میں لے آئے۔
عزت کی آواز وہ سن چکی تھی۔ چائے اس نے رابی کے ہاتھ میں دی۔ جاؤ صاحب کو دے آؤ۔ نہیں بی بی جی، میں تو نہیں جاتی، آپ سے کہا ہے آپ ہی لے کر جائیں، میں گئی تو غصہ کریں گے۔ رتابہ نے سارا ناشتہ ڈش میں رکھا۔ اچھا چلو یہ ڈش اٹھا کر کمرے تک ساتھ آؤ۔ رتابہ نے رابی سے ڈش لے کر ٹیبل پر رکھی اور واپس جانے لگی۔ عزت نے اسے روکا، پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کس کی یاد میں اتنا اداس ہو؟ کسی کی نہیں، کچن میں رابی سے تو تم یہی کہہ رہی تھی۔ نمل یاد آ رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ وہی سچ جو تم سب سے چھپائے بیٹھی ہو اور بتانا نہیں چاہتی۔ جو سچ آپ سننا چاہتے ہیں نا وہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ عزت کے ہاتھ میں ٹائی تھی، اس نے وہ ٹائی رتابہ کے گلے میں ڈالی اور کھینچ کر اسے قریب کیا۔ تم ہمیشہ اس بات پر اپنا منہ کیوں سی لیتی ہو؟ کیونکہ بخیا بخیا ادھیڑی گئی تھی میں، اب سی لیا خود کو تو بار بار ادھیڑ نہیں سکتی، اور پھر سے خود کو سینے کی تاب نہیں ہے مجھ میں۔ اس کا درد اس کی آنکھوں میں عیاں ہو رہا تھا۔ عزت نے اپنی ٹائی اس کے گلے میں ٹائٹ کی۔ تو پھر یاد کیوں کرتی ہو اسے اور میرے پوچھنے پر چپ کیوں ہو جاتی ہو؟ ٹائی کافی ٹائٹ تھی، وہ کھانسنے لگی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عزت نے ٹائی ڈھیلی کی، وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، پھر کچھ سنبھل کر بولی، مجھے اس سوال پر چپ ہی رہنے دے تو بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ تم تو کھل کر اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اگر میں اپنی صفائی میں کچھ بولی بھی تو آپ کے لیے قابل یقین نہیں ہو سکتا نا میرا سچ اور نہ میرا جھوٹ۔ وہ ٹائی اپنے گلے میں باندھ کر بولا، تم میں سچ بولنے کا حوصلہ بھی نہیں، اس لیے جھوٹ سے کام لیتی ہو۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، واقعی میں مجھ میں سچ بولنے کا حوصلہ نہیں۔ عزت جلدی سے ناشتہ کرتے ہوئے بولا، اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ رتابہ اسپاٹ لہجے میں بولی، میں اس ٹاپک پر آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ عزت نے مڑ کر اسے دیکھا لیکن رکا نہیں، آفس چلا گیا۔ علی واپس آ چکا تھا۔ عزت مایا اور رتابہ کو لے کر بازار گیا ہوا تھا۔ جانا تو صرف مایا نے تھا، لیکن عزت نے غور کیا کہ کافی عرصہ ہو گیا رتابہ کو اس نے نئے لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے پھر یاد آیا کہ اس نے تو کبھی اسے شاپنگ ہی نہیں کروائی تھی۔ وہ اسے بھی ساتھ لے گیا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن عزت اسے زبردستی لے کر گیا۔ مایا کی ناگواری اس کے چہرے سے دکھ رہی تھی۔ مال میں بھی وہ عزت کو ساتھ لیے ہر شاپ میں جانے لگی۔ رتابہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ عزت نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے ایک دو بار آگے کیا۔ اس نے ایک ہی ڈریس پسند کیا تھا ابھی تک۔ بہت ساری شاپس دیکھنے کے بعد عزت بڑی شاپ میں داخل ہوا۔ رتابہ سے کہا، پسند کرو یہاں سے ڈریسز۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ دیکھنے لگا۔ مایا اس کو رتابہ کے ساتھ دیکھ کر ناراض ہوتی باہر نکل آئی۔ عزت اس کے پیچھے آیا۔ یار ناراض کیوں ہوتی ہو؟ تم یا اسے ساتھ لاتے یا مجھے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لایا۔ رتابہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ تم نے کچھ لیا؟ اس نے ناں میں سر ہلایا۔ کیا ہے یار، تمہیں شاپنگ کرنا بھی نہیں آتی؟ ابھی عزت اس سے بات ہی کر رہا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان رتابہ کو دیکھ کر رکا۔ ارے بختی تم؟ عزت اور مایا دونوں اسے دیکھنے لگے۔ تم یہاں اتنے بڑے مال میں کس کے ساتھ ہو؟ عزت رتابہ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ ہے یہ، اور آپ کون؟ ہم بھی ان کے چاہنے والوں کی فہرست میں سے ایک ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں آپ کہ یہ آپ کے ساتھ یہاں تک آئی، ورنہ ہمارا تو یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ شٹ اپ! شرم نہیں آتی تمہیں؟ کسی لیڈیز کو دیکھ کر اس طرح بات کی جاتی ہے؟ عزت دانت پیس کر بولا۔ رتابہ عزت کے تیور دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ واہ بھائی، اتنا غصہ، وہ بھی اس کے پیچھے؟ اس لڑکے کا انداز ایسا تھا کہ عزت سے برداشت نہ ہوا۔ عزت اسے تھپڑ دے مارتا لیکن جگہ کی مناسبت سے رک گیا۔ تمیز سے بات کرو، میری بیوی ہے یہ۔ اوہ اچھا، اس سے شادی کر لیا آپ نے؟ مبارک ہو بھائی۔ عزت اسے نظر انداز کرتا رتابہ کا ہاتھ تھامے تیز تیز قدم اٹھاتے مال سے باہر آیا۔ مایا اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر رکا۔ کون تھا یہ؟ رتابہ مایا کو دیکھ کر خاموش تھی۔ بتاؤ کون تھا؟
تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس کے چاہنے والوں کی فہرست میں سے ایک ہے؟ عزت کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ عزت نے اسے گاڑی میں بازو سے پکڑ کر بٹھایا اور ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا رتابہ سے پھر پوچھنے لگا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کون تھا یہ؟ وہ گاڑی سے باہر جھانک کر بولی، گھر جا کر بتا دوں گی۔ مایا بولی، کیوں؟ یہاں بتانے میں کیا حرج؟ یا پھر میرے سامنے شرم آ رہی ہے؟ میں عزت کی جواب دہ ہوں، آپ کی نہیں۔ اس کے جواب پر مایا عزت کو دیکھ کر بولی، دیکھ لیے تم نے اس کے تیور؟ یار تم خاموش رہو پلیز، تمہارا مسئلہ نہیں ہے یہ، تم دور رہو اس معاملے سے۔ گھر پہنچ کر وہ اسے بازو سے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ علی بھی گھر میں موجود تھا۔ اس نے مایا سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ رتابہ میڈم کا کوئی عاشق ٹکرا گیا تھا ہم سے مال میں۔ کون تھا وہ؟ عزت کی بلند آواز نیچے تک آئی۔ رتابہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، مسز جمال کا بھائی تھا۔ اب یہ مسز جمال کہاں سے آ گئی؟ میں خانسامہ تھی ان کے گھر میں۔ عزت کی آواز ہلکی ہو گئی۔ وہ دبی دبی آواز اور حقارت بھرے لہجے میں بولا، تو تم لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرتی تھی؟ نہیں، کام نہیں کرتی تھی، بس 2-4 دن کے لیے گئی تھی ان کے گھر، آگے عزت بولا۔ اور 2-4 دن میں ہی آنکھیں بھی چار کر لی تم نے اس سے؟ رتابہ عزت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ نے اس کا جملہ نہیں سنا تھا کہ میں اس کا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی؟ عزت نے جیسے ہی چماٹ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو رک گیا۔ کیوں رک گئے آپ؟ مارے مجھے؟ بلکہ ایسا کرے مار ہی ڈالیں۔ عزت اس کا منہ اپنی انگلیوں میں جکڑ کر بولا، اور کتنے راز چھپا رکھے ہیں تم نے؟ کون سے راز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میری زندگی کا ایسا کوئی راز نہیں۔ آپ یہی سننا چاہتے ہیں نا کہ میں گوپال ماما کے گھر سے بھاگی تھی کسی کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے عزت، نمل آپ کو بتا چکی ہے سب، اس کے سامنے تھی میری زندگی۔ میں چاہتی تو جھوٹ بول سکتی تھی، آپ سے بھی، امی سے بھی، لیکن میری بولی ہوئی ہر بات پر سچائی کی مہر نمل کی صورت لگ کر بھی آپ کو یقین نہیں آتا تو اب کیا کروں میں؟ رتابہ کا رد عمل بہت شدید تھا۔ میں نے کبھی لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کیا تھا۔ کچھ دن مسز جمال کے یہاں گئی تھی، وہاں سے انہوں نے مجھے لاہور زارا آپی کے پاس بھیج دیا، جہاں سے میں آپ تک پہنچی۔ میں بھاگی ضرور تھی، لیکن کسی مرد کے ساتھ نہیں، بلکہ ان مردوں سے بچنے کے لیے بھاگی تھی جو مجھے باری باری نوچ کر کھانا چاہتے تھے۔ عزت، میرے ساتھ جو کچھ اس رات ہوا، مجھے اس کا کچھ علم نہیں، کون تھا وہ، کہاں سے آیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ وہ روتے روتے عزت کے بہت قریب آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم زیان کیسے پیدا ہوا اور کیوں ہوا۔ ساری زندگی میں نے بس دیوی آنٹی اور گوپال ماما کے چھت تلے گزاری ہے۔ گوپال ماما کو میں کب، کہاں، کیسے ملی، مجھے کچھ پتہ نہیں، اور مجھے اپنی پوری دنیا صرف گوپال ماما میں نظر آتی تھی۔ ان کی شفقت، ان کی محبت میں میری زندگی، میرا سارا وقت گزرا، اور ان کے گھر سے باہر نکلی تو صرف نمل کے گھر تک اٹھے تھے میرے قدم۔ باہر کی دنیا، رشتوں کی حقیقت، دنیا داری، مجھے کچھ علم نہیں تھا ان سب باتوں کا۔ بس اتنی سی حقیقت ہے میری۔ اگر آپ کا دل قبول نہیں کرتا تو کہیں، مر کر دکھا دوں۔ عزت نے اس کا چہرہ اب کی بار نرمی سے ہاتھوں میں لیا۔ تمہارے ماما نے تمہیں مسز جمال کے یہاں کیوں بھیجا تھا؟ دیوی آنٹی کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کے رشتے کے لیے جو بھی گھر آتا مجھے پسند کر کے چلا جاتا تھا۔ دیوی آنٹی اور ان کی بیٹیاں بہت ہنگامہ برپا کرتی تھی، اور وہ مجھے مزید کسی صورت گھر میں رکھنے کو تیار نہ تھی، اس لیے ماما جی مجھے لے گئے تھے گھر سے۔ نمل سے تم نے شادی کا جھوٹ کیوں بولا؟ کیونکہ جس حقیقت کے کرب سے میں اور میرے بدولت آپ گزر رہے ہیں، میں نہیں چاہتی میرے اس درد کی وہ بھی ساتھی بنے۔ میں اسے اتنی تکلیف نہیں دے سکتی، نہ وہ برداشت کر پائے گی، اس لیے نہیں بتایا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں، میں اپنی اس شرمناک حقیقت کا لیبل لگا کر گھوموں کہ میرے ساتھ ریپ ہوا تھا، میری عزت لوٹی گئی تھی، یا یہ بتاؤں بقول آپ کے کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور زیان میری ناکام محبت کی نشانی ہے؟ عزت بالکل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں سے بہنے والا ایک ایک آنسو بھی اپنے اندر رو رہا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا دردناک تھا کہ عزت کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکنے لگے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، عزت، مجھے اتنا گھٹیا نہ سمجھیں۔ جو الزام مجھ پر لگاتے ہیں
میں تو اس الزام کے مطلب سے بھی انجان ہوں۔ میں نے محبت جتنی سمجھی یا دیکھی وہ صرف ماما جی، پھر نمل اور پھر آپ کی امی تک سمجھی۔ میرے نزدیک محبت کا کوئی دوسرا روپ نہیں، کوئی دوسرا رنگ نہیں، سوائے ان 3 پاکیزہ رشتوں کے۔ میں بے بس، لاوارث اور بے گھر ضرور ہوں، لیکن میں بد کردار نہیں ہوں۔ ازد یکٹک اسے دیکھا گیا۔ میں نے آج تک آپ سے کسی بات کا تقاضا نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، نہ کوئی حق جتایا ہے، نہ آپ سے آپ کی توجہ مانگی ہے، نہ کبھی محبت۔ میں تو آپ کی نفرت کی بھی قدر کرتی ہوں کہ کسی قابل تو ہوں نا آپ کے لیے، چاہے نفرت ہی صحیح۔ اس کے الفاظ بھی اب اس کی آہوں میں بدل گئے تھے۔ وہ رک رک کر بولنے لگی۔ میں آپ کو منع نہیں کرتی، آپ نفرت کریں مجھ سے، ہر انتہا سے گزر کر کریں، لیکن مجھے میرے کردار کی انتہا سے نہ گرایا کریں بار بار۔ میں تھک گئی ہوں ازد، میں تھک گئی ہوں اب۔ ازد نے اسے گلے لگانا چاہا پر لگا نہ سکا۔ نفرت نہیں کرتا میں تم سے، بس اس حقیقت سے نفرت ہے مجھے جو تمہارے ساتھ جڑی ہے۔ رتابہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ مایا بڑے آرام سے اس کے کمرے میں آئی اور اس کے پیچھے صوفے پر بیٹھی۔ رتابہ نے سلام پھیر کر حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ آج کیسے اس کے کمرے میں آ گئی۔ حیران ہو رہی ہو مجھے کمرے میں دیکھ کر؟ نہیں، رتابہ اٹھ کر جائے نماز طے کرنے لگی۔ تم سے کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ جی بولیں۔ جو ہمیں شاپنگ مال میں ملا تھا وہ سچ میں تمہارا؟ پلیز مایا، رتابہ نے اسے ٹوکا، کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھیں۔ برا لگ رہا ہے میرا سوال؟ کبھی سوچا ہے ازد کو کتنا برا لگا ہوگا؟ اسے جواب دے دیا تھا میں نے۔ یار ویسے ہو تم بڑی ڈھیٹ قسم کی لڑکی، عزت نفس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تمہارے پاس۔ رتابہ خاموش رہی۔ اتنا ذلیل کرتا ہے وہ تمہیں، مارتا بھی ہے اور تمہیں بیوی کے روپ میں قبول بھی نہیں کرتا ہے، اور ایک تم ہو جو زبردستی اس کی بیوی بن کر اس پر مسلط ہو۔ جانتی ہو انسان کی جہاں جگہ نہ ہو اسے زبردستی جگہ نہیں بنانی چاہیے۔ وہ رتابہ کو دیکھ کر بولی۔ جانتی ہوں، تو پھر تم کیوں اس کی گود میں زبردستی بیٹھنے کی کوشش کرتی ہو؟ وہ نفرت کرتا ہے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہارے نام سے۔ کیوں رہتی ہو ایسے شخص کے ساتھ جو تمہیں صرف ایک فضول اور ناکارہ سی چیز سمجھتا ہے؟ وہ مجھ سے نفرت کرے یا محبت مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ محبت کی صورت میں اس کے دل میں رہوں گی اور نفرت کی صورت میں اس کے دماغ میں۔ دونوں صورتوں میں اس کی زندگی کا حصہ ہوں میں۔ مایا کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ آپ نے یہی سب کہنا تھا یا کچھ اور باقی ہے؟ تم اپنی قید سے اسے رہا کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کا دم گھٹتا ہوا میں نے دیکھا ہے، وہ خوش نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ کب تک اس کے سر پر بوجھ بنی رہو گی؟ اگر واقعی اس نے تم سے کسی مجبوری کے تحت یا کسی کے دباؤ میں آ کر شادی کر ہی لی ہے تو کب تک اسے سزا کی سولی پر لٹکائے رکھو گی؟ طلاق کیوں نہیں لے لیتی تم اس سے؟ بیوی ہوں میں ازد کی، اس سے علیحدگی کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں۔ کیوں نہیں ہے اختیار تمہارے پاس؟ تم خلا کا دعویٰ کر سکتی ہو، حق بنتا ہے تمہارا۔ رتابہ نے جائے نماز سائڈ پر رکھی۔ حقوق تو میرے اور بھی بہت ہیں، پہلے وہ وصول کر لوں۔ اور رہی بات ازد سے طلاق لینے کی، تو ازد جو چیز چاہتا ہے وہ مجھے دے دیتا ہے۔ اب اس کا دل نہیں مانتا مجھے چھوڑنے کا تو میں زبردستی کیسے کروں؟ اس کی ملکیت میں ہوں میں، اس کے نام کی طرح، اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ مایا اس کا جواب سن کر غصے میں آ گئی۔ رتابہ کا لہجہ بہت دھیما اور تحمل سے لبریز تھا۔ ابھی آپ نے کہا کہ جہاں جگہ نہ ہو وہاں زبردستی نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن میرا ماننا ہے کسی اور کی جگہ زبردستی دوسرے انسان کو لینی بھی نہیں چاہیے۔ مایا غصے سے اٹھی۔ تم ازد کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑو گی، اسی طرح اپنے ساتھ اسے برباد رکھو گی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولی، ازد بھی تو نہیں چھوڑتا میری جان، ایک ہی سفر کے ہم سفر ہیں ہم۔ رتابہ کا اعتماد دیکھ کر وہ رکی نہیں چلی گئی اس کے کمرے سے۔ اس کے جاتے ہی رتابہ نے شکر ادا کیا کہ اس نے میری کسی بات پر ہنگامہ نہیں کیا۔ ازد شام کو گھر آیا۔ علی باہر ہی لان میں بیٹھا ہوا تھا۔
عزت کے ساتھ ایک عورت اور چھوٹا سا بچہ تھا جو اس عورت کی گود میں تھا۔ عزت علی کو دیکھ کر رک گیا۔ علی نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ امی، یہ علی ہے، ہمدانی سر کا بیٹا۔ علی ان کے ساتھ ہی اندر آیا۔ رتابہ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج کر رہی تھی گلناز کے ساتھ۔ عزت نے آواز لگائی، رتابہ۔ وہ عزت کی آواز پر باہر آئی تو سامنے نرگس کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئی، پھر بھاگ کر نرگس کے گلے لگی۔ کیسی ہو میری جان؟ نرگس نے اس کا ماتھا چوما۔ نرگس کا دامن تھامے زیان پر اس کی نظر بعد میں پڑی۔ زیان کو سینے میں بھینچ کر وہ دیوانوں کی طرح چومنے لگی۔ میرا بچہ، میری جان، میرا زیان۔ عزت سے رتابہ کا زیان سے پیار کرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ علی سمجھ گیا کہ یہ بچہ رتابہ کا ہے، لیکن عزت نے اسے گود میں نہیں لیا۔ کیوں؟ کیا یہ صرف رتابہ کا بیٹا ہے؟ امی، آپ نے بتایا بھی نہیں اور اچانک اتنا بڑا سرپرائز دیا مجھے۔ اتنی دور سے آئی ہوں، کچھ تو ساتھ لانا تھا، سوچا سرپرائز ہی لے چلوں۔ رتابہ مسکرائی۔ وہ سب ہال میں بیٹھے۔ مایا اپنے کمرے میں تھی۔ باہر سب کی آواز سن کر آئی اور اس نے بھی نرگس کو سلام کیا۔ نرگس نے آج اسے دیکھا تھا۔ بے انتہا خوبصورت، اونچی، لمبی اور ماڈرن لڑکی تھی وہ۔ امی، یہ مایا ہے، عزت نے اسے متعارف کروایا۔ جانتی ہوں میں، مایا مسکرا کر بیٹھی۔ آپ پہلے سے جانتی ہیں مجھے؟ یقیناً رتابہ نے بتایا ہوگا میرے بارے میں آپ کو۔ نہیں، اس نے تو کبھی ذکر بھی نہیں کیا، نمل نے بتایا تھا۔ نرگس پیار بھرے لہجے سے بولی۔ جی جی، نمل آپ کی بیٹی ہے، مل چکی ہوں میں اس سے۔ اچھی ہے لیکن تیز بہت ہے۔ عزت کو کافی برا لگا مایا کا بے تکا جواب۔ بیٹا، آج کے زمانے میں حق اور سچ بولنے والے لوگ اکثر لوگوں کو تیز ہی لگتے ہیں، اور مجھے اس کی اس تیزی پر کبھی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ میری بیٹی کی اس تیزی میں منافقت نہیں۔ نرگس نے بڑے دھیمے لہجے میں نمل کا دفاع کیا، جس پر مایا صرف مسکرانے پر اکتفا کر سکی۔ رات کو عزت کو اکیلا پا کر فوراً اس کے روم میں گئی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیوں، تم نے کیا کرنا ہے اس بچے کا؟ وہ نخرے سے بولی۔ میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ یار، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں۔ تم مجھے بتاؤ گے یا نہیں؟ عزت اسی کی ضد میں بولا۔ نہیں۔ کیوں، شرم آ رہی ہے بتانے میں کہ تمہارے کسی کمزور لمحے کی مضبوط نشانی ہے یہ؟ یار، بحث کیوں کرتی ہو تم؟ اتنا ہی شوق ہے پوچھنے کا تو جاؤ رتابہ سے پوچھ لو۔ وہ عزت کا چہرہ جانچ کر بولی۔ اس کا مطلب ہے تمہارا بچہ نہیں ہے وہ، اس کا باپ کوئی اور ہے۔ عزت لیپ ٹاپ بند کر کے بولا۔ ہاں، نہیں ہوں میں اس کا باپ۔ بس خوش؟ مل گیا جواب، اب جاؤ یہاں سے۔ تم اتنا روڈ بیہیو کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اچھا بابا، سوری، رات کافی ہو رہی ہے، جاؤ سو جاؤ۔ وہ عزت کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ لیکن مجھے آ رہی ہے یار، پلیز جاؤ۔ کیوں، تمہیں اپنی پپھو سے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ کیا سوچیں گی؟ میری پپھو نہیں، میری ماں ہے وہ، اور یہاں پوری رات بھی گزار دو تم تو وہ غلط نہیں سوچ سکتی۔ پھر تو اچھی بات ہے، گزارنے دو نا یہاں رات۔ یار، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ عزت کو غصہ آنے لگا۔ غصہ کیوں کرتے ہو، مذاق کر رہی تھی۔ مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار۔ لیکن میری کوئی حد نہیں، تم جانتے ہو۔ ہاں، لیکن مجھے حدود میں رہنا پسند ہے۔ وہ ہنسی۔ ہاں بالکل، جیسے تم رتابہ کے ساتھ حدود میں رہتے ہو نا۔ وہ جمائی لے کر اٹھی۔ جاؤ نا یار، اب سونے بھی دو۔ وہ دروازے تک جا کر پلٹی۔ ویسے تمہیں حد میں رکھنے والی مصوفہ ہے کہاں آج؟ امی کے ساتھ ہے وہ۔ اوہ صحیح، یعنی اپنی ساس اور اپنے بیٹے کے ساتھ۔ عزت چپ رہا۔ اس کے جاتے ہی اس نے روم لاک کیا۔ اف، بزنس وومن نہیں، جاسوس ہونا چاہیے تھا اسے۔ عزت رات کو کسی کام سے اس کے کمرے میں آیا تو وہ زیان کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ وہ واپس چلا گیا۔ صبح صبح اس کی آنکھ کھلی، اسے پیاس لگ رہی تھی۔ وہ پانی لینے نیچے آیا تو رتابہ اسے کچن میں ملی۔ زیان کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی وہ۔ عزت کو اندر آتا دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ سنو۔ جی؟ زیان کو تم نے بلوایا ہے یہاں؟ جی۔ کیوں؟
بیٹا ہے میرا، یاد آ رہا تھا مجھے، اس لیے امی سے کہا تھا کہ اسے بھی ساتھ لائیں۔ مجھ سے بدلہ لینے کا اچھا طریقہ ہے تمہارا۔ کون سا بدلہ؟ آئندہ میں تمہیں زیان کے ساتھ اس طرح پیار کرتے ہوئے نہ دیکھوں، آئی سمجھ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بیٹا ہے وہ میرا، ماں ہوں میں اس کی، لیکن جیسے ماں تم بنی ہو نا اس کی، اس زاویے سے دیکھوں تو تمہیں اس سے محبت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ رتابہ کو کافی حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا عزت کی بات کا۔ اس سب میں بچے کا کیا قصور ہے؟ بچہ بھی باپ کی طرح قصوروار ہے۔ خون کھولنے لگتا ہے میرا جب اسے دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ۔ رتابہ اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگی جو غصے سے لال ہو رہا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ ریپ ہوا ہے تمہارا۔ تمہیں اسے دیکھ کر وہ اذیت، وہ ذلت یاد نہیں آتی؟ اس بچے پر تمہاری محبت اس طرح نچھاور ہوتی دیکھتا ہوں تو یقین ہونے لگتا ہے مجھے کہ تم بھی اس گناہ میں شامل تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اس بچے کو دیکھ کر۔ رتابہ کافی ہرٹ ہوئی عزت کی بات سے۔ ماں اگر اپنی اولاد سے شرمانے لگ جائے تو پھر کوئی بچہ بھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ لیکن تم جیسی مائیں بننے لگ گئی نا معاشرے میں تو پھر ماں کا نام صرف گالی بن کر رہ جائے گا۔ آپ مجھے تو یہ سب سنا سکتے ہیں، لیکن ان مردوں کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں جو اپنی ہوس اور اپنے چند لمحوں کے لطف کی خاطر اپنی گندگی کا بیج ہمارے اندر بو کر خود روپوش ہو جاتے ہیں، اور پھر قسمت ہمیں آپ جیسے مردوں کے حوالے کر دیتی ہے جو روز اس ناکردہ گناہ کی سیاہی ملتے رہتے ہیں ہمارے چہرے پر، ہمیں بھولنے نہیں دیتے ہمارا ماضی۔ عزت کو لاجواب کر دیا تھا اس نے۔ جو بھی ہے میں نہیں جانتا، لیکن اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے اگر دوبارہ میں نے اس کے ساتھ تمہیں اپنی ممتا لٹاتے دیکھا تو۔ لیکن عزت نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ بس چپ، کچھ نہیں سننا مجھے مزید۔ جو کہا ہے وہ ذہن میں رکھنا، ورنہ مجھے جانتی ہو بدلے میں کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ پانی کی دوسری بوتل لیے کچن سے چلا گیا۔ رتابہ رونے لگی کہ اس کا بچپن کس قدر ظلم و زیادتی کے ساتھ گزرا تھا۔ ماں باپ کی محرومی کا احساس اس کے رگ رگ میں خون کی طرح بہتا تھا۔ وہ کیسے اپنا بچپن اپنے بچے پر دہراتی؟ زیان تو بالکل معصوم سا فرشتہ تھا۔ زیان لان میں کھیل رہا تھا۔ نرگس رتابہ سے باتیں کرتی ہوئی عزت کا پوچھنے لگی، کیسا رویہ ہے عزت کا تمہارے ساتھ؟ وہ کچھ بدلا ہے یا نہیں؟ نہیں امی، بس اتنا ہی بدلا ہے کہ اپنی کسی بات کا بدلہ لینا نہیں بھولتا۔ نرگس پریشانی سے بولی، اب تک اس کا رویہ اتنا ہی سخت ہے تمہارے ساتھ؟ سخت تو نہیں ہے امی، لیکن اپنے حاسدین کو خوش کرنے کے لیے اب وہ مجھے کسی چیز کی طرح استعمال کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ نہیں سمجھ سکتی امی، رہنے دیں۔ تم کھل کر بتاؤ گی یا میں عزت سے خود پوچھوں؟ نہیں امی نہیں، آپ اس سے کچھ نہیں کہیں گی۔ کیوں نہ کہوں میں بیٹا؟ کب تک وہ کرے گا یہ سب؟ اگر اس نے نہیں کرنا تمہیں قبول تو ٹھیک ہے، میں لے جاتی ہوں تمہیں اپنے ساتھ۔ عزت شام کو جلدی گھر آ گیا تھا۔ مایا بھی اس کے ساتھ تھی۔ دونوں کسی بات پر ہنستے ہوئے گاڑی سے اترے۔ نرگس نے نوٹ کیا کہ عزت کے قدم مایا کے قدموں کے ساتھ ساتھ اٹھ رہے تھے۔ مایا آج آفس نہ گئی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ نرگس ہال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مایا اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ آنٹی، آپ سے کچھ بات کرنی ہے مجھے۔ ہاں بولو بیٹا۔ آپ میرے کمرے میں آئیں گی پلیز؟ ہاں کیوں نہیں۔ نرگس زیان کو اٹھائے اس کے کمرے میں گئی۔ آنٹی، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ عزت سے کچھ نہیں کہیں گی۔ ٹھیک ہے، بولو تم۔ آپ نے عزت کے ساتھ رتابہ کی شادی کیوں کی؟ نرگس اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے عزت نے سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ بہت قریبی دوست ہوں میں اس کی۔ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا وہ۔ اگر سب معلوم ہے تو پھر مجھ سے کیا جاننا چاہتی ہو؟ آنٹی، مجھے نہیں لگتا رتابہ عزت کی بیوی ہے۔ کیوں؟ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہاں اب تک ان کے بیچ، تو آپ یقین کریں ایک لمحہ بھی کبھی محسوس نہیں ہوا کہ رتابہ اس کی بیوی ہے۔ کیسے آئی یہ عزت کی زندگی میں؟ عزت کا نکاح نامہ دیکھا ہے آپ نے؟ مایا بیٹا، کسی کے بارے میں محض شک کی بنا پر اتنی بدگمانی نہیں پالتے۔ رتابہ عزت کی بیوی ہی ہے۔ عزت اور رتابہ کا نکاح میں نے کروایا تھا۔
مایا کو اب جا کر یقین ہوا تھا۔ آنٹی، رتابہ جیسی لڑکی عزت کے قابل تو نہیں تھی، پھر کیوں آپ نے زبردستی اسے اس آگ میں جھونکا ہے جس میں مسلسل عزت اپنی زندگی جلا کر راکھ کر رہا ہے؟ نرگس پوری توجہ کے ساتھ مایا کو سنتی رہی۔ آنٹی، اس کو خوشحال زندگی کے لیے ترستے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے۔ آپ اس کی سگی ماں نہیں ہیں، شاید اس لیے اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا آپ کو کہ رتابہ کے ساتھ وہ کس قدر اذیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کی دی ہوئی قسم وہ توڑ بھی نہیں سکتا اور نبھا بھی نہیں سکتا۔ بیٹا، رتابہ اس کے قابل نہ سہی، لیکن وہ رتابہ کے ہی قابل ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور میرے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اگر تمہیں لگتا ہے بیٹا کہ وہ اس زندگی سے ناخوش ہے تو میری کسی قسم کی قید میں نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آنٹی، اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو کیا آپ اس کا یہ فیصلہ قبول کریں گی؟ ہاں، بالکل قبول کروں گی، لیکن وہ صحیح فیصلہ کر پائے تب، اور وہ موت کے علاوہ کوئی فیصلہ میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ آنٹی، ایک آخری سوال پوچھوں آپ سے؟ جی بولو۔ زیان کس کا بچہ ہے؟ نرگس نے زیان کو چوما جو اس کی گود میں سو چکا تھا۔ میری بیٹی کا۔ کیا مطلب؟ یہ عزت اور رتابہ کا بچہ نہیں؟ عزت کا نہیں ہے، یہ نمل کا بچہ ہے؟ نہیں۔ مایا کا تجسس بڑھنے لگا، وہ بے چینی سے پوچھنے لگی، پھر کس کا ہے؟ عزت نے تمہیں اتنا کچھ بتایا ہے تو کیا یہ نہیں بتایا کہ زیان کس کا بچہ ہے؟ نہیں آنٹی، اس نے مجھے اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ رتابہ کا بچہ ہے یہ۔ لیکن آنٹی، عزت کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں۔ ہاں، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو پھر یہ رتابہ کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ رتابہ کے پہلے شوہر سے ہے یہ بچہ۔ مایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کہاں ہے رتابہ کا پہلا شوہر؟ وہ اس دنیا میں نہیں۔ او نو، تو کیا رتابہ بیوہ تھی؟ جی۔ آپ نے بیوہ اور ایک بچے کی ماں سے عزت کی شادی کر دی؟ مایا بیٹا، یہ معاملے ہمارے گھر کے ہیں، تم عزت کی دوست ہو، دوست بن کر رہو۔ عزت اور رتابہ کو لے کر اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں بیٹا۔ انسان کی زندگی کے سارے حقائق تو صرف رب ہی جانتا ہے۔ دوست ہو تو اس کو سمجھاؤ، اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرو۔ سارے سچ جاننے کی کوشش میں نہ خود کو الجھاؤ نہ اسے الجھاؤ۔ اس کا اعتماد بنو، اس کے لیے حوصلہ شکن مت بنو۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر 30 سال پالا ہے میں نے، اس کی سانسوں کی رفتار بھی جانتی ہوں کہ کب مدھم ہوتی ہیں اور کب تیز، اس لیے سمجھا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم بھی اسے چاہتی ہو، لیکن بیٹا جانتی ہو ہمارے پسندیدہ خواب وہی ہوتے ہیں جو لا حاصل ہوں، جن کی تعبیر ہمیں اپنی مٹھی میں نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں ان کی تعبیر قطعی ناممکن ہوتی ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ فطری عمل ہے، لیکن ان لا حاصل خوابوں کے لیے اپنے اصل حاصل اور حقیقت کو نظر انداز کر دینا اختیاری عمل ہے۔ سراب دیکھ کر رک جانا اور اپنا راستہ بدل لینا ہی انسان کی کامیابی کا راز اور وقت کی ضرورت ہے۔ نرگس کے اتنے خوبصورت انداز پر مایا اسے نہایت دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ تم بھی میرے بچوں جیسی ہو، اس لیے سمجھایا ہے۔ میری کوئی بات بری لگے تو معذرت چاہوں گی۔ ارے نہیں نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اچھا کیا آپ نے مجھے سمجھایا۔ مایا کو نرگس اچھی لگی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے آج ٹیبل سے رتابہ غائب تھی۔ عزت نے نرگس سے پوچھا، امی رتابہ کہاں ہے؟ بیٹا وہ زیان کو سلا رہی ہے۔ کھانا نہیں کھانا اس نے؟ کھا لے گی۔ عزت نے بڑی مشکل سے کھانا کھایا۔ نرگس اس کا چہرہ پڑ چکی تھی۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر وہ کمرے میں جانے لگا تو نرگس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا مجھے کچھ میڈیسن چاہیے۔ بتا دے امی، لا دیتا ہوں۔ سلپ نہیں میرے پاس، ساتھ چلتے ہیں دونوں۔ نرگس اسے گھر سے باہر لے گئی۔ میڈیکل پر تو جانا نہیں آپ نے، بولیں کہاں لے چلوں؟ وہ بھی خوب جانتا تھا، ماں تھی اس کی۔ کہیں بھی لے چلو۔ عزت ساحل سمندر پر آیا، وہ اس کے ایریے سے قریب تھا۔ نرگس نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا۔ امی آپ پھر مجھے کچھ سمجھانا چاہتی ہیں رتابہ کے متعلق؟
تو میں اس متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا۔ نرگس اسے پیار سے دیکھنے لگی۔ کچھ اور کہنا ہے مجھے تم سے۔ جی بولے۔ عزت، تمہیں کبھی احساس ہوا اپنی ماں نہ ہونے کا؟ وہ رک کر نرگس کو دیکھنے لگا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ نرگس اپنے آنسو چھپاتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہاں دیکھے میری آنکھوں میں، اور پھر پوچھیں یہ سوال۔ نرگس نہ دیکھ پائی۔ مایا کے تانا دیتے وقت کے رکے آنسو نرگس کی گالوں پر بہنے لگے۔ عزت نے تڑپ کر نرگس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ نرگس نے ناں میں سر ہلایا۔ کچھ تو ہے امی جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ مایا نے یا رتابہ نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ نہیں بیٹا، انہوں نے کیا کہنا ہے، بس ویسے ہی مجھے یہ خیال آیا تو پوچھ لیا تم سے۔ آج سے پہلے تو کبھی یہ خیال نہیں آیا آپ کو؟ مجھے نہیں آیا، لیکن تمہیں آیا تھا ایک بار۔ جی یاد ہے مجھے، میرے نکاح کے وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کا بیٹا ہوتا تو… آگے عزت نرگس کا چہرہ دیکھ کر چپ ہو گیا، جہاں صرف دکھ اور ملال تھا۔ عزت، مجھے کیوں احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی رتابہ کے ساتھ جوڑ کر اجیرن کر دی ہے۔ یہ سب آپ کیوں کہہ رہی ہیں آج؟ رتابہ نے میری شکایت کی ہے نا آپ سے؟ نہیں بیٹا، وہ تو خود اپنی زندگی کا سب سے بڑا شکوہ ہے، اس نے کیا کرنا ہے شکوے اور شکایت کر کے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ مایا کیسی لڑکی ہے؟ نرگس کے فوراً ٹاپک بدلنے پر وہ سمجھ گیا کہ رتابہ نے کچھ کہا ہے۔ نرگس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ نرگس کے بہتے ایک ایک آنسو پر عزت زہر کے گھونٹ پیتا رہا کہ نرگس اسے جان سے بھی پیاری تھی۔ آج تک اس نے اس طرح ان کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو اور ملال نہیں دیکھا تھا۔ بتاؤ نا مایا کیسی لڑکی ہے؟ اچھی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تمہیں اس کے ساتھ کافی خوش دیکھا ہے میں نے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن آپ کہنا کچھ اور چاہتی ہیں۔ کھل کر بات کریں امی، الجھائے مت مجھے۔ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو، میرے فیصلے کی پاسداری کے لیے اپنی جوانی کے یہ قیمتی لمحات ضائع مت کرو۔ تم شادی کر لو مایا سے۔ عزت نرگس کی بات سن کر شاکڈ ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں شادی کر لوں مایا سے؟ وہ سر پکڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ امی، ایک لڑکی کو میرے ساتھ روتے دیکھ کر آپ نے شادی کر دی میری، اور اب دوسری لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے بھی شادی کر لوں۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے امی؟ اس طرح میرے کردار پر آپ لوگوں کے رونے اور ہنسنے کا شک کیوں کرنے لگ گئی ہیں؟ شک نہیں کر رہی میرے بچے، بس تمہیں خوش دیکھا اس کے ساتھ تو کہہ دیا۔ اف امی، اس کا مطلب میں کسی کے ساتھ ہنس کر اب بات بھی نہیں کر سکتا۔ امی، دوست ہے وہ میری، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، پہلے ہی آپ کے ایک فیصلے کو میں اب تک بھگت رہا ہوں، دوسرا فیصلہ نہیں سن سکتا امی۔ میں فیصلہ نہیں سنا رہی، تمہیں مشورہ دے رہی ہوں۔ امی، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، نہ حال میں نہ مستقبل میں۔ میں جس حال میں ہوں خوش ہوں، مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں سوائے آپ کے پیار اور محبت کے۔ میری تو جان بھی قربان ہے تم پر۔ آپ کو میری قسم ہے، آپ آج کے بعد کوئی ایسی بات نہیں سوچیں گی۔ وہ نرگس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بولا، ٹھیک ہے میری جان، لیکن تمہیں اس طرح دیکھ بھی نہیں سکتی میں ٹھیک ہوں بالکل، اور مطمئن اور خوش بھی۔ اللہ تمہیں سدا خوش رکھے میری جان۔ اس نے نرگس کے ہاتھ چومے، دونوں نے ایک دوسرے کو جھوٹی تسلیوں سے مطمئن کیا، لیکن عارضی تھا یہ سب، دونوں جانتے تھے۔ نرگس کو مایا نے شدت سے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے، اور رتابہ کے ساتھ اس کا فیصلہ سراسر غلط ہے۔ اور یہاں عزت سے نرگس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے کہ وہ رتابہ کی وجہ سے روئی، اور ایک بار پھر اس نے شک کی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ علی مایا کے کمرے میں بیٹھا سانگ سن رہا تھا۔ وہ نہا کر باہر آئی۔ تم کب آئے؟ کب کا آ چکا میڈم، اس نے گانے بند کیے۔ یار تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ بال ڈرائر سے سکھانے لگی۔ ہاں بولو۔ یار ہم دونوں کا اندازہ تو غلط نکلا۔ کون سا اندازہ؟ یہی کہ رتابہ عزت کی بیوی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ یہ بچہ دیکھا ہے تم نے؟
ہاں دیکھا ہے، یہ عزت کا بچہ نہیں ہے۔ ہاں شک تو مجھے بھی ہوا، لیکن پھر کس کا ہے؟ آنٹی سے میں نے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ بچہ رتابہ کا ہے اور رتابہ بیوہ تھی پہلے، اور یہ بچہ اس کے پہلے شوہر سے ہے۔ اوہ شٹ یار، کیا واقعی رتابہ بیوہ تھی پہلے؟ نہیں، وہ نہ بیوہ ہے نہ طلاق یافتہ۔ علی نے حیرت سے ابرو اچکائے۔ کیا مطلب؟ یار اگر وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہوتی تو اسد اس سے اتنی نفرت نہ کرتا۔ اس دن تم نے دیکھا تھا نا اس کا رویہ جب ہم مال سے واپس آئے تھے، کیسے وہ چلا چلا کر پوچھ رہا تھا کہ وہ آدمی کون تھا۔ اسد جیسا سلجھا ہوا انسان بلا وجہ رتابہ پر اس طرح شک نہیں کر سکتا۔ کوئی تو وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ علی کندھے اچکا کر بولا، لیکن اسد کی نفرت اور شک کا بچے سے کیا تعلق؟ ہو سکتا ہے وہ بچہ رتابہ کی ناجائز اولاد ہو۔ علی کے تو ہوش اڑ گئے۔ نہیں یار، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسی لڑکی نہیں ہے وہ۔ تم اتنا غلط مت سوچو میرے بھائی، بات غلط سوچنے کی نہیں۔ آنٹی نے کہا وہ بیوہ تھی، اور اسد نے مجھے کہا تھا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، لاوارث ہے وہ۔ اگر وہ واقعی بیوہ ہوتی تو سوچو ذرا، کس طرح اس کی پہلی شادی ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی، کس نے کی؟ کوئی تو ہوتا اس کے پیچھے، اس کے سسرال سے یا اس کے مائکے سے۔ اور یار اپنی مرحوم اولاد کی نشانی کون سے والدین گھر سے باہر نکالتے ہیں؟ کوئی تو آتا اس بچے کا وارث، کوئی دادا، دادی، پھپھو، چاچا، کوئی بھی نہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا پھر؟ بچہ ناجائز ہی ہوا نا۔ مایا کی سوچ بہت دور تک گئی تھی۔ علی نے تو یہ سب سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا منہ بونگوں کی طرح کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مایا ہنسی، منہ تو بند کر لو اپنا۔ علی کچھ نہ بول سکا مایا کے آگے مزید، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر رتابہ کی صفائی میں وہ ایک لفظ بھی بولا تو مایا کے ہاتھوں اس کی خیر نہیں تھی۔ اسد لان میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ مایا اسے اکیلا دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ پریشان ہو رتابہ اور زیان کو لے کر؟ نہیں۔ تو پھر اتنا منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں۔ مجھ سے بھی چھپاؤ گے سب؟ مایا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ جواب میں خاموش رہا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ زیان تمہاری شادی کے بعد پیدا ہوا تھا؟ یار تم کیوں ان معاملات میں اتنی دلچسپی لیتی ہو؟ تمہارا کیا واسطہ ہے ان سب باتوں سے؟ واسطہ ان باتوں سے نہیں، لیکن تم سے دوستی کا ناتا ضرور ہے۔ تمہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اگر نہیں دیکھ سکتی مجھے پریشان تو ایسے الٹے سیدھے سوال پوچھ کر مجھے مزید پریشان مت کیا کرو۔ الجھن ہوتی ہے مجھے ان سوالوں سے۔ وہ اسد کا اکتانا دیکھ کر اپنے اصل مدعے پر آئی۔ تم رتابہ کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا کہا تم نے؟ اسد اس کا منہ تکنے لگا۔ میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی، طلاق کا ہی کہا ہے۔ کب تک اس بے جان رشتے کو اس طرح گھسیٹتے رہو گے؟ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہو تم۔ کیوں مجبوری کے نام پر اپنی زندگی عذاب بنا رکھی ہے تم نے؟ اپنی زندگی بھی سہل کرو اور اسے بھی اس بے نام رشتے سے آزاد کرو۔ اسد گہری سانس لے کر تھکے ہوئے اعصاب کے ساتھ مایا کو دیکھ کر بولا، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کا حق مہر ادا نہیں کر سکتا۔ ایسا کیا لکھا ہے اس کے حق مہر میں کہ تم ادا نہیں کر سکتے؟ میری جان لکھی ہے اس کے حق مہر میں۔ اسد کے جواب پر مایا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اسد اپنی کیفیت پر خود بھی کافی پریشان تھا کہ رتابہ کو لے کر اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ کیوں وہ خود بھی اس کے ماضی سے اتنا خائف تھا؟ اگر وہ پسند بھی کرنے لگ گیا تھا رتابہ کو تو کس حد تک؟ کیوں وہ اسے لے کر کسی بھی تیسرے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا؟ اور یہ رتابہ کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ اس نے کتنی بار منع کیا تھا کہ وہ اسے کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کیا کرے؟ تو پھر میری ہر بات وہ کیوں امی اور نمل سے کہہ دیتی ہے؟ مایا کے ساتھ اس نے مجھے کیوں جوڑا؟ مایا تو صرف میری دوست ہے۔ امی سے کیوں کہا اس نے کہ میں مایا سے شادی کر لوں؟ کیا وہ شک کرتی ہے مایا اور میرے ریلیشن پر؟ امی بھی پریشان تھی بہت مایا کو اور مجھے لے کر۔ ایسا کیا کہا رتابہ نے امی سے کہ وہ رو رہی تھی؟ کتنے آنسو بہائے تھے امی نے۔ وہ بہت دکھی ہو رہا تھا۔ اگر رتابہ کو شک تھا مجھ پر تو ایک بار بات کر کے کلیئر کر لیتی معاملہ۔ امی سے کیوں شکایت کی؟
وہ پھر دراز سے سگریٹ نکال کر پیتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ڈھیر لگا دیا۔ پھر کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کے کمرے میں گیا۔ نرگس اور رتابہ دونوں ہی جاگ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم سوئے نہیں ابھی تک؟ رتابہ کو بلانے آیا تھا۔ پھر وہ اسے دیکھ کر بولا، میرے کمرے میں آؤ ذرا۔ وہ نرگس کی طرف دیکھنے لگی۔ جاؤ بیٹا، بلا رہا ہے وہ۔ رتابہ ڈر رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی خوب خبر لے گا اب وہ۔ اس نے آہستہ سے ناں میں سر ہلایا۔ جاؤ بیٹا، اسے کچھ کام ہوگا۔ عزت دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ نرگس اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کچھ نہیں کہے گا وہ تمہیں، میں ہوں نا یہاں، چلو جاؤ، شاباش۔ جاتے ہوئے وہ مڑ مڑ کر نرگس کو دیکھنے لگی، بالکل اس طرح جیسے چھوٹا بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈر رہا ہو۔ عزت نے روم لاک کیا، وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ امی سے کیا کہا ہے تم نے؟ رتابہ اپنی انگلیاں چٹکھاتی عزت کو دیکھنے لگی جو سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ عزت نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بولو، امی سے کیا کہا ہے تم نے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ کس بارے میں؟ میرے بارے میں۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ جھوٹ مت بولو۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی آپ سے؟ میں تمہیں پہلے بھی کافی بار منع کر چکا ہوں کہ نہ مجھے کسی کے ساتھ ڈسکس کیا کرو۔ میری باتوں کا تم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے امی سے کوئی بات نہیں کی، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ایک بار پھر تمہاری وجہ سے انہوں نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا ہے۔ میں نے آپ کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی امی سے جس سے آپ کا کردار مشکوک ہو۔ اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں تو پھر ٹھیک ہے، مان لیں، ہاں کی ہے میں نے بات۔ اب کیا کریں گے؟ رتابہ بھی پل بھر غصے میں آ گئی۔ ماریں گے مجھے؟ تو ٹھیک ہے، مار لے مجھے، آپ کے سامنے ہوں، مجھے مار کر ہی آپ کو تسکین ملنی ہے نا؟ عزت کو پہلے ہی اس پر غصہ تھا، اوپر سے اس کا اقرار عزت کے غصے کو مزید بھڑکانے لگا۔ تسکین کے راستے تو مار پیٹ کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ برخاست ہوئی آپ کی عدالت؟ جا سکتی ہوں میں اب؟ سزا کے بغیر تو نہیں جا سکتی تم۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، زیان اکیلا ہے، تنگ کرتا ہے وہ رات کو، جانے دے مجھے، سزائیں دیتے رہنا بعد میں۔ عزت نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اکیلا تو میں بھی ہوں، میری فکر تو تمہیں کبھی نہیں ہوئی۔ آپ بچے نہیں ہیں کہ آپ کو سنبھالنا پڑے مجھے۔ کیوں؟ جسے سنبھالنے جا رہی ہو جانتی ہو نا وہ کس کا بچہ ہے؟ میرا بچہ ہے وہ عزت، میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتی۔ تو پھر میں کون ہوں؟ میرے رشتے سے کیوں انکار ہے تمہیں؟ میں نے کوئی انکار نہیں کیا کسی بات سے، فی الحال چھوڑے مجھے، جانے دے۔ عزت نے اسے باہوں میں لیا۔ برا لگتا ہے میرا چھونا تمہیں؟ شرم آ جاتی ہے تمہیں مجھ سے؟ عزت کے ارادے آج کچھ اور ہی لگ رہے تھے رتابہ کو۔ عزت پلیز چھوڑے مجھے۔ عزت اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر لیٹا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بری طرح ڈری۔ جو میرا جی چاہ رہا ہے وہی کروں گا۔ عزت نے اس پر اپنی گرفت ٹائٹ کی۔ عزت پلیز لیو می۔ عزت نے کروٹ بدلی۔ اس نے جھٹ سے ہاتھ جوڑے۔ عزت نے اس کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے۔ کیا پلیز؟ رتابہ کے آنسو بہنے لگے۔ جو بھی سزا دینی ہے دے دو، لیکن یہ سب نہ کرو میرے ساتھ۔ کیوں اتنا برا لگتا ہے میرا قریب آنا تمہیں؟ آپ جس نفرت کی آڑ میں قریب آتے ہیں نا وہ کسی صورت گوارا نہیں مجھے۔ رتابہ اس کے قریب تھی کہ وہ خود کو سنبھالے نہیں سنبھل پا رہا تھا۔ عزت کی نظر اس کے گردن پر موجود سیاہ تل پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے اپنے لبوں سے اسے چھوا تو پھر وہ خود کو روک نہ پایا۔ رتابہ بری طرح مچلی اس کے پہلو میں۔ کیا کر رہے ہو عزت؟ نہ کرو پلیز۔ عزت پلیز نہیں۔ عزت پر اس کی قربت کا عجیب سا نشہ طاری ہوا اس وقت کہ اسے اپنا غصہ بھول گیا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے جدا نہ کر پایا۔ عزت نہیں کریں یہ سب۔ عزت پوری طرح سے اپنے جذبات کی لپیٹ میں تھا۔ اپنی بہکی بہکی سانسوں اور دھڑکنوں کے شور میں اسے رتابہ کی التجا سنائی نہ دی۔ عزت اپنے ہوش سے بیگانہ ہونے لگا تھا۔ باہر دروازے پر نوک ہوئی۔ عزت چھوڑو، کوئی ہے دروازے پر۔ عزت میری بات سنو۔ میں نے کچھ نہیں کہا کسی سے بھی۔ عزت
نوک پھر دوبارہ ہوئی اور اب کی بار مسلسل ہونے لگی تو عزت کی توجہ رتابہ سے ہٹی۔ ایک دم ہوش میں آنے پر اس نے خود کو رتابہ میں گم ہوتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹا۔ دروازے پر ہونے والی دستک دراصل اس کے بھٹکتے ہوئے جذبات پر ہوئی تھی۔ وہ لمحہ بھر کچھ سمجھ نہ پایا، پھر رتابہ کی طرف دیکھا جو اپنے آپ میں سمٹی ہوئی تھی۔ دستک پھر ہوئی۔ عزت نے دروازہ کھولا تو سامنے علی تھا۔ علی نے اس کے اڑتے رنگ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے بدحواس کیوں ہو رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کچھ نہیں، تم بولو، کیوں آئے ہو اتنی رات کو؟ یار وہ بینک سٹیٹمنٹ چیک کر رہا تھا، اس میں مجھے کچھ پرابلم لگ رہی ہے، اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ علی نے پیپرز اس کے سامنے رکھے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ یار دونوں دیکھ لیتے ہیں نا ساتھ؟ نہیں، میں دیکھ لوں گا، تم جاؤ۔ علی نے اس کے روم میں جھانکنے کی کوشش کی، روم میں کوئی نہیں تھا۔ عزت نے علی کی نظروں کو دیکھ کر پیچھے دیکھا، رتابہ بیڈ پر نہیں تھی۔ عزت واپس اندر آیا، وہ واش روم میں تھی۔ باہر نکلو۔ وہ کچھ نہ بولی۔ سنائی دے رہا ہے یا نہیں؟ باہر آؤ، کچھ نہیں کروں گا۔ وہ بہت رو رہی تھی، اسے اپنا آپ ایک بار پھر لٹتے ہوئے دکھائی دیا تھا۔ وہ اذیت، وہ تکلیف کیسے بھول سکتی تھی جو اس کے دامن سے کانٹوں کی طرح چمٹ گئی تھی، جس کی چبھن آج بھی اسے پہلے جیسی محسوس ہوتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ عزت لاک کھول کر اندر آیا تو وہ پیچھے کو ہٹی تو باتھ ٹب میں جا گری۔ کچھ نہیں کر رہا، باہر آؤ۔ عزت نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، خوف کی وجہ سے اس کا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ عزت نے زبردستی اسے اٹھایا اور واش روم سے باہر لایا۔ رونا بند کرو اپنا۔ اس نے بیڈ پر بٹھا کر اسے پانی پلایا۔ اس کی اتنی سہمی ہوئی حالت دیکھ کر عزت شرمندگی سے بولا، سوری، مجھے امی کے پاس جانے دے۔ نہیں، ایسی حالت میں روتی ہوئی جاؤ گی؟ اس نے جلدی سے آنسو دوپٹے سے پونجے۔ نہیں روؤں گی، بس آپ جانے دے، پہلے تھوڑا سنبھال لو خود کو، پھر چلی جانا۔ عزت بیڈ پر دوسری طرف لیٹا تو وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ عزت کے سوتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نرگس زیان کو بازو پر لٹائے سو رہی تھی، وہ بھی ساتھ ہی لیٹ گئی۔ بھولا بھالا سا زیان علی کو بہت پیارا لگنے لگا تھا۔ 2-4 دن میں ہی وہ بچے کے ساتھ اچھا خاصا گھل مل گیا تھا۔ علی جیسے ہی گھر آتا، زیان اسے دیکھ کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتا۔ علی اسے گود میں لے کر خوب پیار کرتا۔ رتابہ کو علی کا زیان کے ساتھ اتنا پیار دیکھ کر بہت عجیب سا لگتا، البتہ مایا کے سامنے وہ زیان سے تھوڑا دور ہی رہتا تھا۔ عزت بھی دیکھ رہا تھا علی کا بے تحاشا پیار، لیکن وہ خاموش تھا۔ زیان کا ننھا سا وجود اسے اپنے سامنے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسے ایک ہی بات ستاتی تھی کہ رتابہ کسی اور کے بچے کی ماں کیوں بنی تھی۔ وہ خود تو زیان سے پیار نہیں کرتا تھا، لیکن علی کو روک بھی نہیں سکتا تھا۔ نرگس کے ساتھ بھی علی جلد ہی کلوز ہو گیا تھا۔ نرگس کو ماں جیسی عزت دیتا تھا وہ۔ نرگس بھی عزت کے ساتھ اس کا ماتھا بھی چومتی تھی، کیونکہ وہ سیدھا آفس سے آ کر نرگس کو سلام کرتا، ان کا ہاتھ چومتا تھا، اور آفس جاتے ہوئے بھی۔ نرگس کے لیے علی بھی جاذب اور عزت جیسا ہی تھا۔ صبح سارے کام سے فارغ ہو کر رتابہ نرگس کے پاس آ کر بیٹھی۔ شام ہونے کو تھی۔ آج تو تم کافی مصروف رہی، 1 منٹ بھی میرے پاس نہیں آئی۔ نرگس نے اس کا جھکا جھکا سر دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ عزت نے کچھ کہا تھا رات کو؟ اس نے سر جھکائے نہ میں سر ہلایا۔ نرگس نے تھوڑی سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ رتابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں امی، میری ایک بات مانیں گی؟ ہاں بولو۔ امی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں پلیز، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کیوں، کیا ہوا ہے بیٹا؟ کچھ نہیں، بس کچھ دن کے لیے لے جائیں آپ، یہاں اکیلے رہ رہ کر میرا دل تنگ آ گیا ہے۔ نمل سے بھی مل لوں گی۔ لے جاؤں گی ساتھ میں، لیکن وجہ تو بتاؤ۔ امی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مایا اور عزت کو لے کر پریشان ہو تم؟ نہیں امی، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر ایک بات پوچھوں امی آپ سے میں نے کبھی عزت کی شکایت کی ہے؟ نہیں۔ کبھی ان کی کردار کشی کی ہے؟ نہیں میری جان، میں نے جو بات کل کی تھی آپ سے، وہ آپ نے عزت سے شیئر کی تھی؟ نرگس اس کے قریب ہو کر بیٹھی۔ نہیں تو، مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے تم نے؟ میری تو عادت ہے، میں اسے ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ امی آپ مت کہا کریں کچھ بھی عزت سے، میرا نام بھی مت لیا کریں اس کے سامنے۔
اس نے تم سے کچھ برا بھلا کہا ہے کیا؟ نہیں امی۔ زیان کھیلتے ہوئے رتابہ کا دوپٹہ پکڑ کر بیڈ پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ رتابہ نے دوپٹہ نماز کی طرح بکل مار کر پہنا ہوا تھا۔ اس کا دوپٹہ کھل کر زیان کے ہاتھ میں آ گیا۔ نرگس کی نظر سیدھا رتابہ کی گردن پر پڑی، جہاں عزت کے دانتوں کے نشان تھے جو اچھے خاصے گہرے تھے۔ رتابہ نے فوراً دوپٹہ اوڑھا۔ عزت نے زبردستی کی ہے تمہارے ساتھ؟ رتابہ اپنے آپ کو روک نہ پائی، رو پڑی۔ نرگس نے اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں اس طرح بھی اذیت دیتا ہے۔ امی، آپ عزت کی دوسری شادی کر دے۔ رتابہ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ اس کی بیوی ہو کر یہ بات کر رہی ہو؟ امی، آج تک وہ مجھے قبول نہیں کر پایا، اب کب تک مجھے جھوٹی تسلیاں اور امید کے سہارے رکھیں گی؟ مجھ میں تو امی اسے اپنا بنانے کے گن نہیں ہیں، میرے ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی بہت اذیت دیتا ہے۔ آزاد کر دے اس قید سے امی اسے، میں کہیں بھی ایک سائڈ پر رہ لوں گی، اس کی خدمت کرتی رہوں گی، کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے رتابہ کہ تم ایک دم سے اتنی مایوس ہو گئی ہو؟ امی، آپ نہیں جانتی وہ مجھ سے بدلے کی ضد میں میرے ساتھ خود کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ ایک بار اس زبردستی کی بھین چڑھی تھی میں، دوبارہ وہ سب نہیں دہرا سکتی۔ ابھی تو وہ کبھی کبھی اتنے اشتعال میں آتا ہے، مسلسل اسے اس آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں امی۔ میں کسی طرح بھی اس کے قابل نہیں ہوں، اور میں عزت کے چند بہکے ہوئے لمحات کی بھینٹ چڑھ کر ایک اور زیان پیدا نہیں کر سکتی۔ رتابہ کی یہ حالت دیکھ کر نرگس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عزت کا منہ توڑ دیتی۔ امی، کچھ عرصے کے لیے مجھے لے جائیں یہاں سے، اسے آزادی سے رہنے دیں۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، میں لے جاؤں گی تمہیں ساتھ۔ ایک تو تم بتاتی بھی کچھ نہیں ہو، ہر بات چھپاتی ہو مجھ سے۔ اپنے درد کا، غم کا اظہار کر لیا کرو بیٹا مجھ سے، ماں نہ سہی لیکن ماں جیسی ہوں میں تمہاری۔ رتابہ کافی دیر نرگس سے لپٹی رہی، وہ پیار سے اور شفقت سے اس کی کمر سہلا کر اسے تسلی دیتی رہی۔ عزت اور علی آج جلدی گھر آ گئے تھے۔ عزت نے آتے ساتھ نرگس کو سلام کیا۔ نرگس نے جواب تھوڑے سخت لہجے میں دیا۔ عزت اس وقت نظریں نہیں ملا پا رہا تھا نرگس سے، کیونکہ نرگس جس انداز سے اسے دیکھ رہی تھی وہ انداز عزت کو سر جھکانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ تھکن کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں اسے بستر پر اپنی باہوں میں لپٹی بے بس رتابہ نظر آئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا اور آئینے کے سامنے کھڑا خود سے ہم کلام ہوا۔ کیا چاہتا ہوں میں رتابہ سے؟ ایک طرف میری انا ہے جو اسے قبول نہیں کرتی، اور ایک طرف رتابہ کا وجود جو پوری قوت سے میرے اندر سماتا جا رہا ہے۔ کیا میں بھی انہی مردوں میں شمار ہو رہا ہوں جو اپنی طاقت رتابہ جیسی کمزور عورت پر نکالتے ہیں؟ نہیں، نہیں عزت، نہیں، بہت غلط کیا میں نے۔ مجھے رتابہ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کیوں اس کو لے کر اتنا جنونی ہو جاتا ہوں؟ اس کے قریب جاتے ہی میری نفرت کا بت کیوں ٹوٹنے لگتا ہے؟ کیا میرا دل اور میرا وجود رتابہ کے وجود کا طلبگار ہوتا جا رہا ہے؟ لیکن یہ سب نفرت کی آڑ میں کیوں کرتا ہوں میں؟ محبت کے اظہار سے بھی تو قریب جا سکتا ہوں میں اس کے۔ عزت نے اپنا سر جھٹکا۔ آئندہ یہ سب زبردستی نہیں کروں گا میں۔ لیکن وہ بھی تو میرے پاس آنے سے اتنا سہم جاتی ہے، شوہر ہوں اس کا، کوئی غیر تو نہیں۔ لیکن شاید میرا طریقہ غلط ہے۔ کیا یہ میری مردانگی کی تسلیل نہیں کہ میں محض اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کرنا چاہتا ہوں؟ لیکن جو کل کیا میں نے وہ بدلہ تو نہیں، وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ کیا ہوس تھی میری؟ عزت کا دل زور زور سے دھڑکا۔ کیا وہ بھی آنے والے وقت میں مجھ پر انگلی اٹھانے کے قابل ہوگی کہ میں جھوٹی انا کا بہانہ بنا کر ہوس کی آگ میں جھلستا ہوا مرد ہوں، جو اپنی جسمانی تسکین یا ضرورت کے تحت اس کے آگے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی میں بھی انہی مردوں میں شمار ہونے لگا ہوں؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ رابی دستک دے کر اندر آئی۔ صاحب جی، آپ کو آنٹی بلا رہی ہیں۔ عزت گہری سانس لے کر نرگس کے پاس چل پڑا۔ جی امی، آپ نے بلوایا مجھے؟ ہاں بیٹا، بیٹھو یہاں۔ نرگس بہت سیریس تھی۔ تمہاری زندگی کب تک اس طرح میرے سمجھانے سے چلے گی؟ اپنی زندگی کو تم نے تماشا کیوں بنا رکھا ہے؟ وہ نرگس کو دیکھنے لگا، جو ایک عرصے بعد ایسے غصے میں آئی تھی۔
جسے دیکھو تمہاری زندگی کی کہانی اٹھائے پھر رہا ہے. کوئی دوست، کوئی نوکر چاکر، کسی سے بھی تمہاری پرسنل لائف ڈھکی چھپی نہیں ہے. سبھی کی نظروں میں ڈرامہ بنا کر رکھ دیا ہے تم نے، خود کو بھی اور رتابہ کو بھی. کبھی کوئی زیان کے سوال کر رہا ہے مجھ سے، تو کبھی تمہارے نکاح کے ثبوت مانگ رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے دنیا کا سب سے انوکھا اور بھیانک رشتہ ہے تمہارا. وہ سر جھکائے سنتا رہا. زندگی جینی ہے رتابہ کے ساتھ تو انسانوں کی طرح ڈھنگ سے جیو، ورنہ اسے چھوڑ دو اور اپنی راہ لو. وہ نرگس کی طرف دیکھ کر بولا، کیوں چھوڑوں میں اسے؟ نرگس انتہائی سخت لہجے میں بولی، کیوں، مار کر ہی دم لوگے اسے؟ وہ چڑ گیا. اب کیا کہہ دیا ہے میں نے اسے؟ کیا کیا ہے تم نے رات کو رتابہ کے ساتھ؟ میں نے کیا کرنا تھا امی، گر گئی تھی وہ واش روم میں. جھوٹ مت بولو، حالت دیکھی ہے میں نے اس کی. مجھے تو شرم آ رہی ہے اپنی پرورش پر کہ کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. تم تو عزت حیوانیت کے درجے سے بھی نیچے گرتے جا رہے ہو. عزت دانت پیس کر رہ گیا. ایک طرف تم اسے بیوی نہیں سمجھتے، کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں دیتے ہو، اور دوسری طرف اس کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہو. اپنے صرف اسی حق کے لیے وہ تمہیں بیوی نظر آتی ہے. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا امی. نرگس نے اسے بازوں سے پکڑا. جو تم نے کیا ہے وہ میں دیکھ چکی ہوں. دل چاہ رہا ہے منہ توڑ دوں میں تمہارا. عزت کی برداشت اب جواب دینے لگی تھی. اگر اتنا ہی اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا نا تم سے تو دوسری شادی کر لو. اس بے سہارا بچی پر اس طرح زبردستی کر کے اپنی مردانگی مت آزماؤ. عزت کا غصہ اپنی پیک پر پہنچ گیا. یہ سب اس بیچاری نے کہا ہے نا کہ میں اپنا آپ سنبھال نہیں سکتا اور اپنی مردانگی. آگے وہ چپ ہو گیا. ابھی بتاتا ہوں میں اسے. نہیں سمجھا آج تک میں اسے اپنی بیوی، آج سمجھاتا ہوں میں اسے. وہ کمرے سے باہر نکلا. نرگس لپکی اس کے پیچھے، لیکن اس نے نرگس کو بھی روم میں لاک کر دیا. رتابہ اس کے کمرے میں کپڑے استری کر کے الماری میں لٹکانے آ رہی تھی. وہ اسے کھینچ کر اندر لے گیا. کپڑے آدھے باہر گر گئے، آدھے اندر. نرگس اپنا دروازہ بجاتی رہ گئی. تم سے پہلے بھی کہا تھا نا میں نے کہ میرے صبر کا امتحان مت لو. جس دن میرا صبر جواب دے گیا تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اسی بات کا دکھ ہے نا تم سب کو کہ میں تمہیں بیوی کی حیثیت نہیں دیتا. رتابہ کو نرگس کے دروازہ بجانے کی آواز آئی. اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف جاتی، عزت نے اسے پکڑ کر بیڈ پر پٹخا. سنبھال نہیں سکتا نا میں خود کو، اب تم سنبھالنا مجھے. عزت نے اسے اپنے شکنجے میں لیا. ہوس ہے نا مجھے تمہاری، زبردستی کرتا ہوں نا میں تمہارے ساتھ. عزت غصے میں بالکل بہرا اور اندھا ہو گیا تھا. آج اس پر جو بھوت سوار ہوا تھا وہ رتابہ پر ہی اترنا تھا. اس نے مدد کے لیے نرگس کو پکارا. امی امی بچائیں مجھے. عزت نہیں. وہ چلاتی رہی. عزت چھوڑ. تکلیف سے رتابہ تڑپنے لگی. وہ اپنے جوش میں ہوش کھو بیٹھا تھا. رتابہ کی چیخیں، اس کی التجائیں دم توڑنے لگی تھی. اپنے غصے کا اس نے رتابہ کو اتنی بے دردی سے نشانہ بنایا تھا کہ اسے خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی بھیڑ بکری نہیں، انسان ہے. ہزار کوششوں کے بعد بھی رتابہ اس سے خود کو بچا نہ سکی. نرگس بھی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکی. علی زیان کے ساتھ گھر آیا تو نرگس کی آوازیں سن کر اوپر بھاگتا ہوا آیا. عزت کھولو دروازہ، کیا کر رہے ہو اس بچی کے ساتھ تم؟ عزت. علی نے جلدی سے لاک کھولا. نرگس باہر آ کر زور زور سے دروازہ بجانے لگی. اس کے ہاتھ بھی تھک گئے تھے. علی گھبرا گیا. کیا ہوا ہے آنٹی، کچھ بتائیں تو صحیح. بیٹا، عزت لڑ پڑا ہے رتابہ سے، اور اب غصے میں نہ جانے کیا حال کیا ہے اس کا. مجھے کمرے میں بند کر دیا. اب خود بھی رتابہ کو لیے ساتھ کمرے میں بند ہے. نرگس رو رہی تھی کہ کہیں وہ اس کی جان ہی نہ لے لے. علی نے بھی زور زور سے اس کا دروازہ پیٹا. عزت اوپن دا ڈور. علی کے پہنچنے تک وہ اس کی حیا کے تمام پردے چاک کر چکا تھا. رتابہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی. اس پر کمبل ڈال کر اس نے دروازہ کھولا. نرگس نے اسے گریبان سے پکڑا. کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ دے دیا ہے اسے بیوی ہونے کا درجہ میں نے. نکاح کے بعد تو بیوی نہیں بنی تھی نا میری، بس ایک یہی کسر رہتی تھی. پورے کر دیے ہیں آپ سب کے ارمان. پھر علی کی طرف دیکھ کر بولا، اور ان کے شک بھی. نرگس اور علی وہیں دروازے پر کھڑے رہ گئے. وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا گھر سے چلا گیا.
روتے ہوئے زیان کو علی نے گود میں لیا۔ نرگس رتابہ کے پاس آئی۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ رتابہ سے کمبل ہٹا کر اسے دیکھتی، لیکن ہٹانا تو تھا۔ رتابہ نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے ہاتھ نرگس کی طرف بڑھایا۔ امی! نرگس اسے گلے سے بھی نہ لگا سکی جو اس کی حالت تھی۔ نرگس اور علی رتابہ کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے۔ علی نے نرگس سے پوچھا، انٹی یہ سب کیا ہے؟ کیوں عام میاں بیوی کی طرح ان کا رشتہ نہیں آپس میں؟ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ کیوں آنٹی، ایسا کیا ہے جو آپ نہیں بتا سکتی؟ اپنا بیٹا سمجھ کر ہی بتا دے، ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ میں نے اپنی سگی بیٹی کو نہیں بتایا تو تمہیں کیسے بتا سکتی ہوں؟ بیٹا، زندگی کے کچھ سچ پردے میں ہی رہیں تو اچھا ہے، اس میں انسان کی عزت مجروح نہیں ہوتی۔ آنٹی، میں آپ کا راز اپنے دل میں دفن کر لوں گا، لیکن مجھے بتائیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے ان دونوں کے بیچ؟ نرگس دیکھ چکی تھی کہ علی کسی صورت ٹلنے والا نہیں۔ نرگس نے اسے مختصر سے الفاظ میں حقیقت سے آگاہ کیا تو علی پر آشکار ہوئی تھی رتابہ کی حقیقت، جسے جاننے کے لیے وہ بہت بے چین تھا۔ اب اس کے ارادے اور مضبوط ہو گئے تھے کہ اب وہ رتابہ کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا، اس کے وارث بھی تلاش کرے گا، چاہے وہ زیر زمین ہی کیوں نہ ہوں، اور اب اس کی ہر آزمائش کی ڈھال بنے گا وہ، اس کے ہر درد کا درمان بھی۔ عزت روڈ پر گاڑی بھگاتا رہا۔ رتابہ کی چیخ و پکار مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ گاڑی سنسان روڈ پر عزت نے روکی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر آیا۔ یہ کیا کیا تم نے عزت اس کے ساتھ؟ ابھی تو تم اپنے آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں کرو گے، پھر یہ سب کیا کیا؟ ایسی کون سی زیادتی ہے جو تم نے اس کے ساتھ نہیں کی؟ کیا وہ اسی سلوک کے قابل تھی؟ اس نے کہا کیا تھا تم سے؟ ہر زیادتی، ہر ظلم تم اس سے حد سے گزر کر کرتے رہے ہو، اور آج یہ آخری حد بھی پار کر لی۔ اتنی تکلیف کیوں دیتے ہو اسے؟ کیوں؟ وہ خود سے ہی الجھ پڑا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کس بات کا غصہ تھا جو اس اتنی بربریت کا نشانہ بنایا اسے۔ کتنا بلک بلک کر رو رہی تھی وہ، کتنی معافیاں مانگ رہی تھی مجھ سے، اور میں بالکل بہرا ہو گیا۔ عزت سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے گھبرا کر گھر آیا۔ اپنے کمرے میں گیا تو بیڈ پر اس کے خون کے قطرے تھے جو اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے علی کو فون کیا۔ کہاں ہو تم سب؟ ہاسپٹل میں۔ کیوں؟ تم نے جو حال کیا ہے رتابہ کا، آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ وہ کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل میں تھا۔ نرگس اسے دیکھ کر بولی، علی، اس سے کہو یہ سامنے بھی نہ آئے میرے، چلا جائے یہاں سے۔ ایک فیمیل ڈاکٹر نرگس کے پاس آئی۔ آپ نے کہا یہ شادی شدہ ہے؟ جی، مجھے تو اس کی یہ حالت دیکھ کر ریپ کیس لگ رہا ہے۔ نہیں میم، اللہ نہ کرے، ایسی بات نہیں۔ اس کے شوہر کو بلوائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ علی نے سامنے عزت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہے۔ وہ عزت کو رتابہ کے سامنے لے کر گئی۔ نرگس بھی ساتھ ہی تھی۔ یہ بیوی ہے آپ کی؟ عزت نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا حالت کی ہے آپ نے اس کی؟ جانتے ہیں آپ، دکھنے میں تو کافی ایجوکیٹڈ لگ رہے ہیں، لیکن اتنے جنگلی پن کا مظاہرہ کیا آپ نے۔ پہلے خود کو دیکھے پھر اس کو۔ 45 kg کی نازک سی لڑکی ہے یہ، اور آپ 80 kg سے بھی ابو۔ آپ کے آدھے کے برابر ہے یہ۔ کس بات کا بدلہ لیا ہے آپ نے اس سے؟ عزت خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کب ہوئی آپ کی شادی اس سے؟ نرگس نے جواب دیا، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں۔ لیکن ان کا تو آپریٹ ہوا ہے۔ جی میم، وہ اس کی پہلی شادی تھی، بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا۔ کتنے عرصے بعد شادی کی ہے اس کی دوسری؟ 3 سال بعد۔ آپ خود بھی ایک عورت ہیں، اچھی طرح جانتی ہیں سب معاملات۔ کم عمر لڑکی ہے اور یہ بچہ بھی سرجری سے ہوا ہے۔ 3 سال بعد اس کی شادی ہوئی تو یہی سمجھ لیں کہ ان میرڈ لڑکی جیسی ہی تھی۔ کیا لگتا ہے یہ آپ کا؟ بیٹا ہے میرا۔ آپ نے اسے سمجھایا نہیں کہ وہ اس سے کتنی چھوٹی اور نازک سی بچی ہے؟ دونوں خاموش تھے۔ میں آپ کے بیٹے کا لحاظ آپ کی وجہ سے کر رہی ہوں، ورنہ ابھی اس کو جیل بھجوا دیتی میں، اور پھر وہاں اس کی عقل ٹکانے آتی کچھ۔ جانتے ہیں آپ،
سٹیچز لگانے پڑے ہیں ہمیں اسے. کس قدر تکلیف اٹھائی ہوگی اس نے، اس کا اندازہ بھی ہے آپ کو؟ کیسے اتنا ظلم کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ کہاں مر جاتا ہے آپ لوگوں کا ضمیر؟ ڈاکٹر کو بہت افسوس تھا رتابہ کی حالت کا. اسد مزید نہ سن سکا اور وہاں سے چلا گیا. ڈاکٹر نرگس کو سمجھاتی رہی اور وہ چپ چاپ سنتی رہی.